دین کی پوری بات نصوص کو جمع کر کے مکمل ہوتی ہے۔ یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے جو نصوص کو جمع نہیں کرتے اور کسی ایک ہی نسق کے دلائل پہ اکتفا کر کے اس کے مطابق اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ جو سلف کا منہج ہے وہ یہی ہے کہ تمام مسائل میں جو بھی احادیث وارد ہیں، جو بھی نصوص وارد ہیں، ان سب کو جمع کرو اور جمع کر کے نتیجہ نکالو۔ چنانچہ یہاں بھی بہت سے نصوص ہیں اور گناہوں کی بخشش کے تعلق سے کچھ شرائط ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، کہ جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، مانا یہ گناہوں کی بخشش کب حاصل ہوگی؟ جب آپ کے گناہوں میں کبیرہ گناہ نہ ہو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر کبیرہ گناہ ہوئے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی؟ جی، اگر کبیرہ گناہ ہوئے تو کبیرہ گناہوں کی بخشش ان اعمال کے ذریعے نہیں ہے، اس کے لیے توبہ فرض ہے۔ تو اگر کبیرہ گناہ ہوئے اور آپ نے یہ عمل کیا تو اس عمل کا ثواب آپ کو ملے گا، مگر گناہوں کی بخشش آپ کو حاصل نہیں ہوگی، یعنی کبیرہ گناہوں کی۔ تو یہ نقطہ شیطان آپ پر کھلنے ہی نہ دے اور آپ کو اس حدیث کے ظاہر پر الجھا دے اور آپ سمجھیں کہ یہ عمل ہو رہا ہے تو گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ نہیں، گناہوں کا بخشا جانا مقید ہے اس شرط کے ساتھ اذا اجتنبت الکبائر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وضو اور یہ نماز آپ کی گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگی جب وہ نماز قابل قبول ہو۔ اور آپ کو کیا معلوم آپ کی نماز عند اللہ مقبول ہے یا نہیں؟ اور بالخصوص وہ لوگ جن میں یہ جرت موجود ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان میں بدعات کو شامل کر کے، اور نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہوتی بلکہ باپ دادا کا طریقہ یا قوم برادری کا طریقہ، بہت سی ملاوٹوں کے ساتھ، تو وہ نمازیں مقبول کہاں ہوتی ہیں؟ تو ممکن ہے شیطان اسے ایک دھوکے کا ذریعہ بنا دے کہ ٹھیک ہے تم وضو کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، اور آپ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوں۔ حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ کی نماز مقبول نہ ہو بلکہ وہ کئی خرافات کی بنا پر مردود ہو، اور آپ سمجھے کہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں اور گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو معروف ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں، مثلا آپ نے وضو کیا، مکمل وضو، اچھا وضو، نماز پڑھی، ان اعمال کے نتیجے میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں، تو آپ سمجھیں کہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہوں گے۔ یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے غرور ہو سکتا ہے، آپ پر وار ہو سکتا ہے، اور آپ اس پر دھوکہ کھا جائیں اور اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں۔ پھر بعض اوقات کو معاملہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم ہی نہ ہو اور آپ کا صغیرہ گناہ کبیرہ بن چکا ہو۔ صغیرہ گناہ کبیرہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنا، اس پر اصرار، بار بار کرنا، تو بار بار کرنے سے اس کا معاملہ موٹا ہو جاتا ہے اور اس کا معاملہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ان الجبال من الحصا، پہاڑ کنکریوں سے بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کرتے جاؤ جمع کرتے جاؤ تو پھر وہ پہاڑ بن جائے گا۔ اس طرح چھوٹے گناہ اکٹھے ہوتے جائیں وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں، تو صغیرہ کبیرہ بن گیا۔ اور ان اعمال سے صغائر معاف ہوتے ہیں،
کبائر معاف نہیں ہوتے. اور بعض اوقات ایک انسان صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے اور اس کا معاملہ اس کی آنکھوں میں ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ بار بار کرتا ہے، تو اس کی شدت کا اس کو احساس نہیں رہتا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس گناہ کو حلال سمجھ بیٹھتا، بار بار کر رہا ہے اور اس کی خطورت محسوس نہیں کرتا، اور شیطان جو ساتھ ساتھ پھر رہا ہے اس کے، اچانک اس گناہ کی خطورت کو ایسا ختم کرتا ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ اس کو حلال قرار دے دیتے. اور یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اس کا اصطلاحی نام ہے استحلال معصیت، کسی گناہ کو حلال سمجھ بیٹھنا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنے کے مترادف ہوگا، جو کہ صرف کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ بعض حدود کے مطابق یہ کفر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنا اور اس کے حرام کو حلال سمجھنا. تو اس لیے لا تغتروا، دھوکہ نہ کھانا، یہ فضیلت بہت بڑی ہے، لیکن اس فضیلت کو چند امور کے ساتھ مقید کیا گیا ہے. تو یہاں ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے کو تمام نصوص کے ساتھ لو، نصوص کے ساتھ سمجھو اور نصوص کو جمع کر کے بات کرو، اور اہل بدعت کی روش اختیار نہ کرو جو ایک نوع کے نصوص کو جمع کر کے ان سے استدلال کرتے ہوئے اپنی بدعات جاری کرتے ہیں اور ان پر قائم ہو جاتے اور دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسلک اور منہج فلاں حدیث سے ثابت، حالانکہ فلاں فلاں اور فلاں تمام احادیث کو جمع کر کے بات پوری ہوگی. تو یہاں بھی یہی چیز ہے، فضیلت بہت بڑی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے دے. اس فضیلت کو اور اس کی وجوہ کو اور اس کے اسباب کو دیگر نصوص سے سمجھو تاکہ پوری بات آپ کے سامنے آ جائے اور وہ پوری بات آپ کی رہنمائی، آپ کی ہدایت اور اس فضیلت کا سبب اور باعث ہو سکے.